بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہم صلی علی محمد بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وہو الکتاب المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدُ الظَّالِمِينَ صلوا علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عجل فرج دعا ہے رب کائنات بسط کے محمد وآل محمد اس مجلس اعزاء کا برپا کیا جانا تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے جتنے افراد نے جس انداز میں اس میں حصہ لیا سپانسر حضرات اور ابھی تک جو کرتے آ رہے ہیں اور آگے پورے مکمل رمضان تک کرنا رب کائنات سبھی کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے ہم سب کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے ہم سمیت وہ مومنین جو دنیا بھر میں مختلف ممالک میں انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں دعا کیجئے رب کائنات ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے رب کائنات مقامات مقدسہ آل محمد کو محفوظ فرمائے جو جوان بھی راہ حق میں جہاں کہیں دنیا بھر میں ڈٹے ہوئے ہیں رب کائنات ان کی ہمتوں اور حوصلوں میں برکت عطا فرمائے دشمنان مکتب اسلام اگر قابل ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے ہم سب کو سیرت علی و اولاد علی پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک بآواز بلند صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج عزیزان محترم کل کی جو مطالب جو کل افراد موجود تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے تذکرہ تو مجھے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کیونکہ گزشتہ سال جناب موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے تذکرہ ہوا تھا اس دفعہ میری خواہش تھی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں مگر قرآن میں چونکہ آپ کے تعارف بڑے لطیف انداز میں آپ کی بحث کا آغاز ہوتا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم کا پہلا تعارف ہی لفظ شیعہ سے کروا دیا لہٰذا بات خود بخود اس طرف آنی ہی تھی کہ آخر شیعت پھر کس چیز کا نام ہے کل میں نے آپ کے سامنے میں مختصر انہیں فوراً عرض کروں گا کیونکہ بہت سے مومنین نئے ہیں ان کے لیے استفادہ ہو سکتا ہے میں نے عرض کیا تھا کل مذہب کی کائنات میں آپ جتنے شیعت کے خلاف اعتراضات سنیں گے کہ یہ شیعت پیدا کہاں سے ہوئی ہے اس کی ابتدا کیا ہے
تو آپ کو گھوم پھر کر صرف اور صرف 4 چیزوں سے شیعت منسوب ہوتی ہوئی نظر آئے گی کل عالم اسلام کی نظر میں۔ یا سقیفہ بنی سعدہ کا ریئیکشن، یا عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص سے منسوب کیا جائے گا، یا صفین کے واقعہ تحکیم کی ضد قرار دیا جائے گا، یا واقعہ کربلا کا ایک نیچرل ریئیکشن۔ آپ جتنی کتب پڑھ لیں، آپ جتنی شیعہ مخالف تقاریر سن لیں، آپ کو آج آ کے کسی کا فہم اس سے باہر جاتا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ جبکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ تمام واقعات کہیں نہ کہیں شیعت کو متاثر ضرور کرتے ہیں، مگر ان میں سے کسی شے کا تعلق شیعت کی ابتدا کے ساتھ نہیں۔ اگر شیعت کی ابتدا یہ ہوتی تو ابراہیم شیعہ نہ ہوتا۔ شیعت خدا کا بنایا دین ہے، واقعاتی مذہب نہیں ہے، حادثاتی مکتب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا منشا اور مقصود ہے۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا، اگر اسے کسی واقعہ سے ہی جوڑنا ہے، اسے ایک حادثاتی مکتب ثابت کرنے کے لیے، تو پھر بعد رسول نہ تلاش کیا جائے، بلکہ رسول کی پہلی محفل اسلام میں جا کر تلاش کیا جائے، اسے دعوت ذوالعشیرہ میں تلاش کیا جائے، جہاں رسول فرما رہے ہیں ھذا وصی و خلیفتی و وزیری، یہ میرا بھائی، میرا وارث ہے، میرا وزیر ہے۔ اگر علی کو وصی رسول ماننا شیعت ہے تو شیعت پھر دعوت ذوالعشیرہ سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ کل ورکنگ ڈے ہے، آپ نے بھی عبادت بھی کرنی ہے، مجھے مکمل احساس ہے آج کی اس مجلس میں، لہٰذا میں انشاءاللہ کل تفصیل سے حضرت ابراہیم کے تذکرے کی طرف بڑھوں گا۔ آج میں چاہتا ہوں جس طرح کل ہم نے بات کی، شیعت کے مختلف جو ابتدا تھی انہیں باطل ثابت کیا، آج میں چاہوں گا عبداللہ ابن سبا، اس شخصیت سے لے جا کر ہر چیز کو شیعت کی جوڑا جائے گا، کیونکہ اس کے متعلق جو عالم اسلام کا خیال ہے کہ مکتب تشیع کے جتنے بنیادی عقائد ہیں جو انہیں دیگر فرقوں سے ممتاز کرتے ہیں، جیسے امامت منصوص من اللہ، کہ ہمارے یہ 12 ائمہ ہیں جو اللہ کی جانب سے امام ہیں، رجعت کہ امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل شریف، امام تشریف لائیں گے اور امام کے بعد پھر مولا کائنات دنیا میں تشریف لائیں گے، دیگر ائمہ اطہار دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ رجعت اسے منسوب کیا جائے گا ابن سبا سے۔ عقیدہ عصمت آل محمد کہ یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اسے بھی منسوب کیا جائے گا۔ لے جا کے آپ ہر چیز کو جو مکتب تشیع کی ہوگی اسے آپ دیکھیں گے لے جا کر ابن سبا کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تاریخ اسلام کے ساتھ جو بڑے بڑے مذاق ہوئے ہیں ان میں سے ایک خود عبداللہ ابن سبا نامی کردار کا وجود ہے۔ اب حقیقت یہ ہے، ہمارے بہت سے جید علماء نے آج کے دور میں، علامہ مرتضی عسکری نے 3 جلدیں لکھی ہیں عبداللہ ابن سبا کے اوپر، وہ ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں، آپ لازمی پڑھیں تاکہ لطف بھی آئے اور آپ کو پتہ چلے شیعت کہاں کھڑی ہے اور کل عالم اسلام کہاں کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر علماء نے، علامہ ہاشم معروف حسنی نے ابھی بڑی ایک لطیف کتاب لکھی ہے شیعہ اور تصوف کے آپسی فرق کے درمیان، کہ شیعت صوفیت کا کوئی گروہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بڑی لطیف، اس میں بھی انہوں نے اس ساری بحث کو عبداللہ ابن سبا سے متعلق لکھا ہے۔ اب عبداللہ ابن سبا کا جو مفروضہ یا کردار ہے، اس کے متعلق عالم اسلام نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ ایک یہودی شخصیت تھی جو صنعا یمن سے اس کا تعلق تھا، یہ بعد رسول مسلمان ہوا، بنیادی طور پہ یہود نے اسے وہاں پر انجیکٹ کیا عالم اسلام میں۔ اس نے مختلف عالم اسلام کے جو اس وقت کے طاقت کے مراکز تھے، کوفہ، بصرہ، مصر، ان کا دورہ کیا، لوگوں کو تیسرے خلیفہ اسلام کے خلاف بھڑکایا۔ بہت سارے اصحاب جتنے بعد میں مولا امیر المومنین کے ارد گرد آپ کو صحابی نظر آتے ہیں، اب محمد بن ابی بکر، جناب مالک اشتر، سعص بن سوہان، ان کے علاوہ دیگر جناب ابو ذر، وہ سارے اس کی تحریک سے متاثر ہوئے، انہوں نے مل کے تیسرے خلافت کو تباہ و برباد کر دیا، خلیفۃ المسلمین مارے گئے۔ پھر انہوں نے
عبداللہ ابن سبا نے جنگ جمل کو برپا کروایا. وہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان صلح ہونے جا رہی تھی. عالم اسلام یہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے. مگر رات کی پلاننگ کی گئی. عبداللہ ابن سبا نے اگلے دن جنگ جمل کو برپا کر دیا. اس کی وجہ سے جنگ جمل برپا ہوئی. اتنے سارے محرکات کی تحریک عبداللہ ابن سبا سے شروع. پھر اس نے بیٹھ کر عقیدے بنائے. اسی نے جناب ابو ذر کو وہ اشتراکیت کی تحریک دی. انہوں نے جا کر حکومتوں کے اوپر اعتراض شروع کر دیے، خصوصاً حاکم شام کے اوپر. وہ سوشلسٹ تحریک ابو ذر نے اٹھائی، یہ اس میں ساتھ تھے. عجیب و غریب کہ جتنی نسبتیں ہیں وہ ساری لے جا کے عبداللہ ابن سبا کے کھاتے ہیں. یعنی کل عالم اسلام بے وقوف بن رہا تھا اور ایک شخص کل عالم اسلام کو بے وقوف بنا رہا تھا. اب میں نے اسی لیے عرض کیا کیونکہ اب بات شیعت پہ آئی ہے، یہ چیزیں کلیئر ہونا بھی بڑی لازمی ہے، نوجوانوں کے لیے بہت استفادہ کا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں کس نے کی؟ ایک کردار نے. ڈاکٹر سبھی اہل سنت عالم ہیں عالم عرب کے، نظریت الامامہ کے نام سے کتاب لکھی. اس میں وہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر عبداللہ ابن سبا نام کا کردار تاریخ میں تھا ہی نہیں سرے سے. یعنی بنیادی طور پہ جس شخصیت کی گردن میں کل عالم اسلام میں ہونے والے تمام واقعات ڈالے گئے، اس نام کا کوئی شخص بنیادی طور پہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا. ہمارے تو علماء نے یہ ثابت کیا ہی ہے، مگر انہوں نے خود بھی ثابت کیا. اس کی وجہ انہوں نے بڑی تحقیقی انداز میں دی اور بڑے لطیف انداز میں. وہ فرماتے ہیں جتنے لوگوں نے بھی عبداللہ ابن سبا کو کوٹ کیا، جتنے افراد نے بھی، انہوں نے آ جا کر اس کا سب سے پہلا ماخذ ہے. یہ جوان یہ بات سنیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا آج جو جملہ کہا جاتا ہے کچھ ضائع نہیں ہوگا، یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گا. اب ہر چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی، لہذا تفصیل بیان کرنی بڑی لازمی ہے. سب سے پہلا اسے بیان کرنے والا تاریخ طبری ہے، جس کی وفات ہے 310 ہجری. پھر محمد بن ابی بکر، یہ محمد بن ابی بکر مولا علی کے پروردہ نہیں بلکہ مورخ محمد بن ابی بکر، اس کا ہے 471 ہجری وفات. اس کے بعد تاریخ اساکر ابن اساکر، وہ ہے 571 جا کر وفات. ان سب سے دنیا کی جس کتاب میں ابن سبا کا تذکرہ ہے ان کا بنیادی ماخذ یہی 3 کتابیں. اور ان 3 کتابوں نے ابن سبا کی روایت صرف ایک شخص سے لی ہے، سیف بن عمر تمیمی کوفی، جس کا سن وفات ہے 170 ہجری. عبداللہ ابن سبا کا نام عالم اسلام کی جب کسی کتاب میں آئے گا، آپ اس روایت کو اگر اس میں راوی کوٹ کیے گئے ہیں آپ پڑھیں تو ہر راوی جا کر ختم ہوگا سیف بن عمر پر. یعنی جتنا عبداللہ ابن سبا کا کردار ہے اس کے سارے تذکروں کا راوی عالم اسلام میں صرف ایک ہے، سیف بن عمر. اور وہ مرا کب؟ 170 ہجری میں. اور سب سے پہلی مرتبہ اسے کوٹ کس نے کیا؟ تاریخ طبری نے، جو مرا 310 ہجری میں. 300 ہجری میں اس نے کتاب لکھی اس کے مرنے کے 125 سال بعد، اور کوٹ کیا سیف بن عمر کو. کل عالم اسلام وہاں سے عبداللہ ابن سبا کا مفروضہ لے رہا. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی کہ کتنا بڑا جھول ہے کہ 1.25 صدی بعد پہلی مرتبہ اسے تاریخ طبری نے کوٹ کیا. 170 ہجری. اب 170 ہجری سے پہلے اسلام میں تاریخ نویسی کا آغاز ہو چکا تھا. جتنے عالم اسلام کے اپنے مکتب تشیع کے نہیں، عالم اسلام کے جتنے اوائل کے مورخ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ عبداللہ ابن سبا نام کا کوئی کردار تاریخ میں موجود بھی تھا. انہوں نے فدق کے واقعات لکھے، انہوں نے خلافت کے واقعات لکھے، جمل و صفین کو لکھا، تیسری خلافت کی شورش کو لکھا، مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس سب کا محرک اتنا اہم کردار کہ بعد میں ثابت کیا گیا سب کچھ اس نے کروایا تھا، وہ ان سب کی نظروں سے اوجھل رہا. حاکم شام جس نے کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مولا علی کے خلاف جانے والی چھوڑی نہیں، اس کے تمام کلام میں جو آج عالم اسلام میں ملتا ہے اس میں ایک دفعہ بھی اس شخص کا نام نہیں ہے. تیسرے خلیفہ جتنا عرصہ محصور رہے
وہ تمام صحابہ کو برا بھلا کہتے رہے کہ مجھے بچا نہیں رہے، مجھے بچا نہیں رہے. ایک علی بن ابی طالب انہیں بچانے والا، ایک علی بن ابی طالب نے بچانے کی کوشش کی، باقی سب کو. کبھی اس نے نام نہیں لیا کہ میرے خلاف یہ سب کروانے والا عبداللہ ابن سبا. توجہ فرما رہے ہیں ذہن موت. پھر جس نے جنگ جمل بھڑکائی، اور جنگ جمل وہ ہے جس سے آج دنیا میں جتنی مکتبی عالم اسلام کے جتنے مکاتب کے درمیان فرقہ واریت ہے، اس کی بنیاد جنگ جمل ہے. اگر جنگ جمل تاریخ میں برپا نہ ہوتی، آج عالم اسلام میں فرقے کی بنیاد پہ کوئی ایک قتل بھی نہ ہوتا. لہٰذا میدان قیامت میں جتنا مسلمان فرقہ واریت میں قتل ہو رہا ہے، یہ سب اس کی گول گردن پہ جائے گا جس نے جنگ جمل کو بھڑکایا. توجہ ہے ذہن محترم. اور مولا کائنات وہ ذات اقدس ہے، وہ الہی سیاست کا تاجدار ہے، جنہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ جنگ جمل برپا نہ ہو. جنگ جمل میں پہلی مرتبہ قطار میں کھڑے کر کے مسلمانوں کی جو گردنیں اتاری گئیں، جس کے آج ہم مظاہر دیکھتے ہیں کہ قطار میں کھڑے کر کے مسلمانوں کو کاٹنا، ذبح کرنا، گولی مارنا، اس کی ابتدا جنگ جمل سے ہوئی. توجہ فرما رہے ہیں جناب محترم. اور مولا علی کو پتا تھا ایک دفعہ تلوار مسلمان کی مسلمان پہ کھچ گئی تو کبھی یہ تلوار اپنی نیام میں نہیں جائے گی. مولا جانتے تھے 1400 سال کے اس تسلسل میں کیا کچھ ہونا ہے، لہٰذا حتی الامکان کوشش کی وہ جنگ نہ ہو. اس جنگ کو بھڑکانے کا سہرا کس پہ ڈالا گیا؟ عبداللہ ابن سبا پر. اتنا زبردست کردار تھا کہ سب کو بیوقوف بھی بنا لیا، عالم اسلام کی پہلی جنگ بھی بھڑکا لی. اتنا کچھ کرنے کے بعد جنگ صفین میں اس کا نام تک استعمال نہیں ہوتا. یعنی جنہوں نے اسے بنا کر جنگ جمل اس کی گردن میں ڈالی تھی، صفین میں وہ خود اسے بھول گئے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو یہ تمام چیزیں کس بات کی شاہد ہیں کہ اس قسم کا نام، اس قسم کے کردار کی حامل کوئی شخصیت موجود ہی نہیں تھی. مگر یہ آیا کہاں سے؟ آج ساری شیعت اس کی گردن میں ڈل گئی ہے. سبائی عبداللہ ابن سما کے پروردہ، یہ آیا کہاں سے؟ ڈاکٹر علی الوردی، یہ بھی عالم اہل سنت ہیں، عرب کے بڑے عظیم علماء میں سے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی وعظ السلاطین. اس میں وہ اصل میں انہوں نے عقدہ کشائی کی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ آیا کہاں سے، یہ کردار ذہن میں آیا کہاں سے سیف بن عمر کے، یہ کس کے متعلق کہا گیا ابن سبا. وہ فرماتے ہیں جتنے خسائل ابن سبا کے سنائے گئے ہیں نا، یہ سارے مولا علی کے ایک صحابی پر فٹ ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جناب محترم. بڑا لطف ہے اگر یہ باتیں پہنچ جائیں تو. وہ کہتے ہیں جتنا کچھ عبداللہ ابن سبا کی گردن میں ڈالا گیا ہے نا، یہ مولا کائنات کا ایک صحابی تھا جس پر یہ باتیں جا کے چسپا ہوتی. اصل میں یہ حضرت عمار یاسر تھا. بنو امیہ نے صرف اور صرف مولا علی کی ضد میں حضرت عمار یاسر کو ایک فیک نام سے تمام چیزیں ان کی گردن میں ڈال کے انہیں عبداللہ ابن سبا قرار دیا گیا. توجہ فرما رہے ہیں عزیز. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات پہ وہ گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں ابن سبا کو کہا گیا ابن امت السودا، سیاہ کنیز کا بیٹا. بنی امیہ حضرت عمار یاسر سے جلتے تھے کیونکہ حضرت عمار یاسر مولا کائنات کا وہ واحد صحابی تھا جس کا مولا علی کے ساتھ ہونا ہی بنی امیہ کے باطل ہونے کا ثبوت تھا. مولا علی کے پاس کم صحابی نہیں تھے، مالک اشتر جیسے صحابی تھا، ابو ذر جیسے صحابی تھے، مختلف عظیم صحابی تھے، مگر عمار یاسر چلتا پھرتا ایک ایسا کردار تھے کہ جن کا صرف مولا کے ساتھ ہونا ہی اس بات کا ثبوت تھا جو علی سے لڑے گا وہ باطل ہوگا. اور آپ یمن سے تعلق رکھتے تھے، رنگ آپ کا سیاہ تھا، لہٰذا بنو امیہ جل کے آپ کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے ابن سودا، کیونکہ وہ رسول کا جید صحابی تھا. اسلام کے پہلے دو شہید حضرت یاسر اور ان کی زوجہ سمیہ، یہ دونوں ماں باپ تھے حضرت عمار کے. اسلام کے پہلے شہداء کا بیٹا تھا، جید صحابی تھا، جنگ بدر میں شامل تھا، بیعت رضوان میں شامل تھا. لہٰذا بنی امیہ کچھ اور ان کے نام سے ڈائریکٹ مخاطب کر کے کچھ برا کہہ نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو استعارہ استعمال کیا وہ ابن سودا.
انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا جس کا بنیادی مقصد تھا حضرت عمار یاسر کو سیاہ کنیز کا بیٹا ثابت کرنا. اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ سورہ حجرات کی تفسیر میں جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہ اسی لیے آئی کیونکہ جب مسجد مدینہ تعمیر ہو رہی تھی، مدینہ کے اندر مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اب ہر کوئی کام کر رہا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی کام ہو رہا ہو، بعض لوگ واقعی کام کر رہے ہوتے اور بعض لوگ صرف اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہوتے. حضرت عمار یاسر مسلسل 2 اینٹیں لے جا رہے تھے. وہ جو تیسرے صاحب تھے، تیسرے خلیفہ تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی خود تو کچھ کر نہیں رہے تھے، جیسے ہی تھوڑی سی دھول اٹھی تو فوراً رومال اپنی ناک پہ رکھ لیا. تو جناب عمار یاسر نے فوراً وہاں پہ اشعار پڑھے 2. فرمایا بعض تو وہ ہیں جو راہ خدا میں محنت کر رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کو ویسے ہی زکام ہو رہا. فوراً انہوں نے جل کے کہا اے ابن سودا کیا مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ اے ابن سودا، تاریخ نے یہ نام محفوظ کر لیا. یہ صاحب اٹھ کے رسول کے پاس گئے اور رسول کو جا کر کہنے لگے کیا ہم نے اس لیے اسلام قبول کیا تھا تاکہ ہم بے عزت ہوں؟ جیسے اس نے یہ کہا نا، رسول نے فرمایا یہ کہہ کہ تم نے اپنے ایمان کو ضائع کر لیا. اور سورہ حجرات کی وہ سیکنڈ لاسٹ آیت یمنون علیک ان اسلم، اے حبیب یہ آپ پر احسان جھاڑتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. یہ اب آپ پر اس بات کا احسان جھاڑیں گے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لا تمنوا، ان سے کہو کہ تم قطعاً یہ ہم پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اگر کوئی احسان ہے کہ خدا کا تم پر احسان ہے. ان ہداکم الایمان، کہ تمہیں ایمان کی خدا نے ہدایت کر دی ہے. مگر یہ کمال پروردگار ہے، خدا یہاں آیت کو چھوڑ دیتا تو اتنا تو ثابت ہو جاتا کہ ایمان تھا. توجہ ہے ذہن محترم؟ لہٰذا آیت کو اختتام کرنے سے پہلے خدا نے فرما دیا ان کنتم صادقین، اگر یہ کہنے میں بھی سچے ہو کہ ہم ایمان لے آئے. لہٰذا جو ایمان لایا ہے اس نے کوئی احسان نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی ہدایت کر دی ہے. رسول نے اس وقت اس موقع پر یہ حدیث فرمائی، فرمایا یاد رکھو ان عمار مع الحق، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے. وَتَقْتُلُوهُ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ، اور اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ عالم اسلام کے تمام اہم مصادر کے اندر حدیث موجود. اس دن سے عمار معیار حق بن گئے کہ جہاں عمار ہوگا نا وہی جگہ حق ہوگی. لہٰذا چونکہ تیسرے خلیفہ کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا، بنی امیہ جل کے جناب عمار یاسر کے لیے ہمیشہ ابن سودا کا لفظ استعمال کرتے تھے، سیاہ کنیز کا بیٹا، کیونکہ ڈائریکٹ نام نہیں لے سکتے تھے. لہٰذا یہ جناب عمار تھے. پھر تیسرے خلیفہ کے بننے پر ابن سبا کے لیے کہا گیا کہ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود نے مسجد میں آ کے تیسرے خلیفہ کا اعلان کیا، عبداللہ ابن سبا نے اعتراض کیا، جبکہ تاریخ میں وہ اعتراض حضرت عمار یاسر نے کیا تھا. پھر کہا گیا ابو ذر کو بہکانے والا کہ ابو ذر حکمرانوں کے خلاف آواز کھولے وہ عبداللہ ابن سبا تھا، جبکہ ابو ذر دوست تھے جناب عمار یاسر کے، اور بنیادی طور پہ وہ عمار یاسر تھے کہ جو جناب ابو ذر کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے. لہٰذا جتنے دلائل اور نشان ہیں، والی مصر پریشان تھا کس سے؟ عبداللہ ابن سبا سے، جبکہ وہاں جا کر خلیفہ پر تنقید کرنے والے جناب عمار یاسر تھے. جنگ جمل کے لیے کہا گیا بہکائی عبداللہ ابن سبا نے، اس کی وجہ عمار یاسر کا مولا کے ساتھ ہونا مولا کے حق ہونے کی دلیل تھی، اور دوسرا کوفہ جا کر مولا کا سب سے بڑا لشکر اکٹھے کرنے والے حضرت عمار یاسر تھے. جب محترمہ نے آ کے دوسرے شہر پہ قبضہ کیا بصرہ پہ، تو مولا کی طرف سے کوفہ جا کر کوفے کو مولا کی حمایت پر راغب 2 شخصیات نے کیا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور حضرت عمار یاسر. ان 2 نے مولا علی کی نصرت کے لیے اہل کوفہ کو تیار کیا تھا، کیونکہ وہ مسئلہ اتنا سینسٹیو تھا. میں نے عرض کیا پہلی دفعہ اسلام میں 2 مسلمان لشکر، تاریخ کی مشکل ترین جنگ، دونوں طرف ایک کزن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر آئے، باپ بیٹا مختلف لشکروں کے اندر مشکل. یہی وجہ مولا علی کی حتی الامکان کوشش رہی یہ جنگ نہ ہو. اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو آج یہ آئسس جیسی بیماریاں پیدا نہ ہوتی،
آج مسلمانوں کو اس طرح قطار میں کھڑا کر کے قتل نہ کیا جاتا، کیونکہ یہ سب سے پہلے قتل اس شخصیت نے کروایا اور اپنے سامنے کھڑے ہو کر کروایا۔ عالم اسلام میں پہلی دفعہ 17 مظلوم مسلمانوں کی گردنیں جدا کی گئیں اور یہ منظر دیکھا گیا۔ آج سمجھ نہیں آتا آخر کیا وجہ ہے، مرد جائیں تو جائیں، خواتین کس لیے شام جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ توجہ ہے جانے محترم؟ بھائی سے تعجب نہیں ہے، ٹھیک ہے مرد تو جاتے ہیں، مردوں کا کام، مرد یہ کام کرتے ہیں، یہ خواتین یہ کون سی انسپائریشن ہے ان کے لیے تاریخ میں؟ کاش وہ جنگ نہ ہوتی اور مولا کائنات نے جو حتی الامکان کوشش کی وہ جنگ نہ ہوتے۔ اگر وہ جنگ نہ ہوتی آج یہ نوبت نہ آتی۔ کاش اس وقت علی بن ابی طالب کی حکمت کو تسلیم کیا گیا ہوتا، آج یہ نوبت کسی صورت نہ آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اول مولا نے وہ جنگ شروع نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ مولا کو لا کے ان کے ساتھیوں کے جنازے دکھائے گئے، مولا نے اجازت نہیں دی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو حتی الامکان کوشش کی کہ فوراً ختم بھی ہو جائے، فوراً ختم۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے شروع سے ہدف ایک ہی رکھا، اس اونٹ کو گرا دیا جائے، کیونکہ اونٹ ختم ہوگا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ اب قسمت کہ اونٹ کے رکھوالے ہی اتنے جان دینے پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ پہلے گر جاتا جنگ پہلے ختم ہو جاتا، مگر بہرحال کاش مولا کائنات کی اس حکمت کو تسلیم کیا گیا ہوتا۔ تو عزیز عرض یہ کرنا تھا، جتنے بھی سمبل ابن سبا سے منسوب کیے گئے وہ سارے بنیادی طور پہ حضرت عمار یاسر کے۔ اور پھر دوسری بڑی حقیقت، عقائد کو جوڑا گیا ابن سبا سے، خصوصاً عقیدہ رجت کو۔ عقیدہ رجت کو عالم تشیع کی تمام تفاسیر میں بیان کرنے والے ہی حضرت عمار یاسر ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ امام کے بعد، امام زمانہ کے بعد مولا علی تشریف لائیں گے اور یہ ائمہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے اور فزیکلی واپس آئیں گے۔ یہ عقیدہ جوڑا گیا عبداللہ ابن سبا کے ساتھ، جبکہ عالم تشیع کی تفاسیر میں حضرت عمار یاسر ہیں جو مولائے کائنات کو دابت فی الارض تسلیم کرتے تھے۔ جو عقیدہ رجت کے اوپر آیت موجود ہے سورہ نمل کی 82ویں آیت، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ دَابَتْ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ پھر جب خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا، خدا کا قول سچا ہو جائے گا، تو خدا فرماتے ہیں ہم زمین سے نکالیں گے، اخرجنا لہم، ہم زمین سے نکالیں گے ایک زمین پر چلنے والے کو۔ تکلموہم، وہ کل انسانیت کو مخاطب کر کے کہے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اے لوگوں کیا تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے؟ توجہ ہے جانے محترم؟ ترجمہ جا کر دیکھ لیجئے گا، سورہ نمل 82ویں آیت، خدا فرماتا ہے میں ایک شخصیت کو زمین سے نکالوں گا، وہ جب وقت آئے گا، وقت معین آئے گا تو زمین سے ایک چلنے والے کو نکالا جائے گا جو زمین سے نکل کر تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہے گا کہ تم خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اب جا کے تفاسیر پڑھیں، عالم اسلام کی تفاسیر میں انتہائی عجیب و غریب شخصیت ہے، وہ اس طرح جیسے کوئی ڈریگن زمین سے نکلے گی، ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت زمین سے نکلے گی، جبکہ اللہ رب العزت نے دعوت فی الارض صرف انسان کے لیے استعمال کیا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریحات میں جاؤں۔ حضرت عمار یاسر وہ شخصیت تھے جو مولائے کائنات کے لیے یہ عقیدہ رکھتے تھے اور انہوں نے روایت کیا اس عقیدے کو۔ لہٰذا تفسیر معانی البیان اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر نمونہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابی عمار یاسر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، عمار مجھے پورے قرآن میں کہیں شک نہیں ہے، مجھے اس آیت کے اوپر بڑا تعجب ہے کہ زمین سے ایک شخص نکلے گا جو کل انسانیت کو مخاطب کر کے کہے گا کیا تم ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے؟ یہ کون ہوگا؟ حضرت عمار یاسر نے کہا، کھانا کھا رہے تھے، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا خدا کی قسم نہ اس وقت تک کھانا کھاؤں گا نہ اس وقت تک زمین پر بیٹھوں گا جب تک تجھے خود دعوت فی الارض سے ملوا نہ دوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ چل پڑا، اس نے کہا وہ شخصیت ہے یہاں پر؟ کہاں ہاں ہے، آ تجھے ملواؤں۔ اب یہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک جگہ مولا امیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مولا امیر المومنین کسی باغ میں بیٹھے کھانا کھا، آپ کی نظر پڑی، کہا عمار آ جاؤ، بسم اللہ بیٹھو۔ جناب عمار نے اس کو ساتھ لیا، کہا بیٹھ، دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اب کھانا کھا کر اٹھے، جناب عمار چل پڑے۔ اب یہ پیچھے آیا انتہائی تعجب میں، جناب عمار کو پکڑ کہتا ہے، عمار کوئی مسلمان اتنی جلدی تو اپنا وعدہ نہیں بھولتا،
ابھی تو تم نے وعدہ کیا تھا نہ میں زمین پر بیٹھوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. یہ اتنی جلدی اپنے وعدے کو بھول گئے. جناب عمار اسے تعجب سے دیکھ کر کہنے لگے ارایتکا ان کنت تاکل, اگر تجھے عقل ہوتی تو دعوت فی الارض سے ملوا کے لا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا توجہ ہے جانے محترم. لہٰذا یہ جو ابن سبا کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ ابن سبا کا عقیدہ رجت کا بیان کرنے والا حضرت عمار یاسر کی شخصیت ہے. صرف اور صرف چونکہ بنی امیہ کو ضد تھی اور بنی امیہ اب جناب عمار یاسر کا مقام اتنا بلند تھا, لہٰذا ایک فرضی کردار بنایا گیا. اور وہ ڈاکٹر صبی نے خود ہی اس کی وجہ بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا مجبوری تھی مورخین کی. اپنے ہی مکتب کے متعلق کہتے ہیں مجبوری تھی. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے مولا کائنات کے خلاف تلوار اٹھا کر بغاوت کی تھی, لہٰذا ضرورت تھی کوئی ایسا قربانی کا بکرا ہو جس کی گردن میں تمام مدعا ڈال دیا جائے. لہٰذا مورخین کی مجبوری تھی, انہوں نے اس کردار کو پیدا کیا. یعنی یہ ایک فرضی کردار عبداللہ ابن سبا کا بنایا اس لیے گیا کہ سارا اس کی گول گردن پہ ڈال دیا جائے, تمام کرداروں کو بچا لیا جائے. صرف اور صرف اس لیے اس فیک کردار کو پیدا کیا, نہیں تو عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص تاریخ میں موجود ہی نہیں تھا. اور میں نے عرض کیا سیف بن عمر جو 170 ہجری میں مرا اور جس سے ساری اس کی روایتیں ہیں, جس نے ساری روایات بیان کی ہیں, وہ اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ علماء اہل سنت جتنے حدیث کے علماء گزرے ہیں مستند, ان سب نے اس کی نفی کی ہے. امام نسائی نے, ابو داؤد نے, سیوطی نے, حاکم نے, جتنے برگزیدہ آج علم حدیث میں استعمال ہوتے امام, ان سب نے اسے جھوٹا اور کاذب قرار دیا. یعنی اس سے اندازہ کر لیجئے اس پر جنہوں نے اعتماد کر کے روایتیں بیان کی وہ خود بھی اتنے حیران ہیں, اس نے اتنے جھوٹے صحابہ انٹروڈیوس کیے جو تاریخ میں تھے ہی نہیں. علامہ مرتضی عسکری نے کتاب لکھی ہے 150 جعلی صحابہ, یعنی بنیادی طور پہ ان کا تاریخ میں وجود ہی نہیں تھا, اس نے ان کے نام سے بنا کے روایتیں بھی لوگوں کو سنا دی. فتح البلدان, اس طرح کی جتنی کتابیں جنہوں نے مختلف عالم اسلام کے خطوں کا جن راویوں نے تذکرہ کیا, انہوں نے اس پر اعتماد کر کے جن خطوں کو لکھا کہ سیف بن عمر نے فلاں سے روایت کی ہے, ایک فلاں جگہ خطہ ہے اس میں یوں ہے, آج عرب کے میپ پر وہ خطے موجود ہی نہیں ہیں. یعنی اتنا بڑا خیالی تصور میں کائنات پیدا کرتا تھا, خیالی شخصیات پیدا کر کے واقعات کو ان سے جوڑتا تھا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو تمام مستند محدث رد کر چکے ہیں, صرف اور صرف فرقہ وارانہ ذہن ہونے کی وجہ سے اس کے حوالے سے مکتب تشیع کو اکیوز کیا گیا. میں نے عرض کیا تشیع قطعاً بھی حادثاتی مکتب نہیں ہے, یہ قرآن کا مکتب ہے. یا تو ہماری کتابوں میں جب شیعت کا آغاز ہوتا ہے تو واقعات سے آغاز کیا جائے تو پھر ہم واقعاتی مکتب ہیں, مگر اگر قرآن کی آیات سے آغاز کیا جائے تو ہم قرآنی مکتب ہیں. مگر بدقسمتی دیکھیے کیا وجہ ہے, عمار یاسر کا ڈائریکٹ نام کیوں نہیں لے لیا؟ صرف اس لیے کہ عمار صحابی رسول تھا, صرف اس لیے کہ عمار صحابی رسول تھا اور عمار کا نام لے کر یہ سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ صحابی تھا. تعجب کی بات ہے کہ کتنا درد ہے اس بات کا کہ صحابی کا منصب نہ خراب ہو, اہل بیت کے منصب خراب ہوتے ہیں تو ہو جائے. یہ ایک بدقسمتی عالم اسلام کی. یعنی ڈائریکٹ وہی بنو امیہ جنہوں نے ایک فرضی کردار بنا لیا, وہ مولا علی کا نام لے لے کر 80 سال تک تبرہ کرتے رہے. کیا یہ تاریخ کے حقائق نہیں ہیں؟ یعنی ایک صحابی کے اوپر تو فیک خول چڑھایا, مگر مولا علی کے لیے اتنی سی زحمت بھی نہیں کی گئی. اور مولا علی کی حیات میں, آج شب ضربت ہے نا, کیا ہوا جب شام میں خبر پہنچی تھی آپ جانتے ہیں, جب پتہ لگا وہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے, ہوا کیا تھا, وہ حالت نماز میں کسی نے ضرب لگائی تو اہل شام ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے یہ علی مسجد میں لینے کیا گئے تھے, علی کا اور مسجد کا تعلق کیا تھا آپس میں. یعنی ان کی نظر میں علی ابن ادم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود مدینے میں بیٹھ کر, وہ جو شہر علی ابن ابی طالب رہ چکا تھا اس میں بیٹھ کر خطبوں میں سنایا جا رہا ہے علی کا تو بنیادی ایمان سے تعلق کوئی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ خود عالم یہ بنو امیہ ہی کا واحد خلیفہ
جس سے تھوڑا بہت جس نے اعتدال سے کام لیا، خود اس کے دور میں ہی جب مختلف قسم کی اس نے کہانیاں سنی کہ یہ دربار میں ہو کیا رہا، یہ مولا علی کے متعلق کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کو کس کردار کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اسے بڑا افسوس ہوا کہ اسی کے روسا اور عمائدین بنی امیہ کے شیوخ اور بزرگ بیٹھ جاتے ہیں شام کو اور کہتے ہیں علی کہاں سے اسلام میں آ گیا، علی کا اسلام سے کیا تعلق تھا، علی تو غیر اسلام تھا، علی کا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اسے اتنا افسوس ہوا، رات کو یہ کہاں گیا ایک یہودی، معروف مدینے کے یہودی کے گھر، اور اس کو جا کر کہا کہ دیکھ ایسا کر، کل جب میرا دربار سجا ہونا تو تو دربار میں آنا اور میرے تمام بزرگوں کے سامنے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ وہ یہودی بزرگ کہنے لگا کہ دیکھیے صاحب، اگر آپ کو ویسے مجھ سے کوئی انتقام لینا ہے تو آپ لے لیجئے، مسئلہ ختم ہو، مجھے اتنی دردناک موت کا شکار کیوں کرنا؟ کہا نہیں تو مطمئن رہ، تو کل آنا دربار میں، جب میرے سارے بزرگ بیٹھے ہوں نا ان سب کے سامنے تو مجھے مخاطب کرنا اور کہنا کہ مجھے آپ کا بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار، اب حکم ہے تو آ جاؤں گا۔ اگلے دن دربار سجا ہوا تھا، تمام شیوخ اور روسائے بنو امیہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر دربار میں کہا حکمران سے، سرکار مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، جبکہ ساری دنیا جانتی تھی یہ یہودی ہے۔ ایک دم شیوخ بنی امیہ تڑپ اٹھے، تلواریں ہاتھوں میں پکڑ لی، اس بدبخت کی جرت کیسے ہوئی؟ اسے نہیں پتا کسی بے دین کے ساتھ مسلمان بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ حکمران نے کہا شرم سے ڈوب مرو، تمہیں اتنا پتا ہے رسول کو اپنی بیٹی کا علی کو رشتہ دیتے ہوئے یہ بات نہ پتا تھی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عمر بن عبدالعزیز اس نے اس انداز میں اپنے روسا کو شرمندہ اور ذلیل کیا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم علی ابن ابی طالب سے ایسے۔ تو عزیز ہے کیا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تشیع کی جو حقانیت ہے اس 1400 سال سے صرف اور صرف مفروضوں کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سنایا گیا ہے، اور یاد رکھیے اسے بیان کرنا اور لوگوں، کیونکہ آج بھی آپ کو اس جدید دور میں جبکہ ہر بات واضح ہوتی جا رہی ہے، اب بھی آپ کو وہ بے وقوفوں کی ایک بڑی تعداد ملے گی جو اتنی مضحکہ خیز باتیں کریں گے آپ کے عقائد کے حوالے سے کہ ان پہ سوائے ہنسی کے آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کو جتنا بیان کیا جائے وہ آج کے دور میں بھی کم ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا پہلے بھی، میں اسی اذاخانہ میں عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا یہ جو دور آ رہا ہے اس کا ایک رخ دیکھیں تو بڑا مشکل ہے، بڑا تباہ کن ہے، مگر اگر دوسرا رخ دیکھیں یہی شیعت کے دنیا کو بتانے کا وقت ہے۔ ہمیں یہی کہا یہ ہیں کتنے 15%، حقیقتاً میڈیا کو دیکھ کے تو یہ نہیں لگتا کہ ہم 15% ہیں، دنیا بھر کے نیوز چینلز کو دیکھ کے تو یہ نہیں لگتا 15% ہیں، یہ ہم تھے 15%، یہ 50-50 کس نے بنا دیا؟ اگر ہم اتنے ہی ارزاں اور بے اہمیت ہیں تو پھر ہمیں نکال دیجئے، 15% کی واقعی کیا اوقات ہوتی 85% کے سامنے؟ مگر کمال پروردگار دیکھیں، جب اسلام کی بات ہوگی شیعہ کی بات لازمی ہوگی۔ یہی وقت ہے، یہ دنیا کو بتانے کا وقت ہے۔ ہم نے 14 سال پہلے کہا تھا تفریقیں مٹ جائیں گی، جیسے کچھ اور نہیں رہا تھا، موسیٰ تھا اور فرعون تھا، ابراہیم تھے اور نمرود تھا۔ ہم نے کربلا سے یہ کہا تھا دو ہی مکتب رہ جائیں گے، یا حسینیت یا یزیدیت۔ دیکھیے معاملے کتنے واضح ہونے شروع ہو گئے، اب صرف دو ہی مکتب رہ جائیں گے۔ جنہوں نے کمپرومائز کیے تاریخ میں، آج ان کا دین کمپرومائز ہو رہا۔ کیا اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہوگی عالم اسلام؟ بڑے افسوس کی بات ہے 85% ہمارے اہل سنت بھائی، مگر کیا کہا جاتا؟ انتہا پسندی کا لفظ ان کے ساتھ، دہشت گردی کا لفظ ان کے ساتھ۔ کیا کسی کو اچھا لگے گا اس کے مکتب کو انتہا پسند مکتب کہا جائے، اس کو دہشت گرد مکتب کہا جائے؟ مگر چند ایک کمپرومائز تاریخ میں کیے، آج پورا مکتب ایکیوز ہو رہا ہے دہشت گردی سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم 15% ہی صحیح، مگر جب بھی تذکرہ ہوگا مظلومیت کے حوالے سے ہوگا، ظلم کے حوالے سے۔ عزیز شکر ادا کیجئے، کل بھی عرض کیا تھا ہم مکتب تشیع ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کا مکتب ہے۔ دنیا ہمیں پہچانتی ہے علی کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ ہم علی ابن ابی طالب کا مکتب ہیں، تو جناب علی کی پہچان پھر ہمیں دیکھ کر ہو۔ جیسے معصوم نے فرمایا ابلاغ کرو زبان سے کچھ کہے بغیر، یعنی کردار ایسا ہو پتہ چلے یہ علی کا ماننے والا۔
ہم تھوڑے سے ہی مگر اپنے آپ کو بہترین علم سے مزین کریں، بہترین طاقت حاصل کریں، دنیاوی ذرائع جتنے آپ کے پاس ہیں کوشش کریں اس دور میں علی کا ابلاغ آپ کی شخصیت کے ساتھ ہو، آپ کا کردار علی ابن ابی طالب کا ابلاغ بن جائے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دھوکہ دیا دنیا نے 1400 سال میں، جس طرح مولا کائنات کے خلاف جھوٹ بکے گئے، آج 1400 سال سے ہمارے مکتب کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، مگر وقت یہ ہے کہ ہم دنیا کو اٹھ کر بتائیں یہ سب جھوٹ ہے، حق علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج بہرحال عزیز، وہ گفتگو تشیع کی طرف آئی، لہٰذا میں نے آج کی مجلس میں یہ مناسب سمجھا کہ اس ایک کردار کے حوالے سے وضاحت ضرور ہو۔ کل انشاءاللہ ہم ان امتحانات کی طرف بڑھیں گے اور اس میں سے خود بھی نصیحت حاصل کرنے گے، جو ابراہیم پر آئے اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عزیز، یہ رات کون سی ہے؟ شب ضربت، تاریخ اسلام کی مشکل ترین رات ہے عالم۔ یوں سمجھ لیجئے وہ آل محمد کی بیٹیاں جو کتنے ہی سال سے ماں کو رو رو کر انتہائی مشکل سے عالم سکون میں آئی تھیں، یہ آج ان کے سکون کی آخری رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے متعلق کہا گیا مولا کائنات وہ اپنی اولاد میں مختلف راتیں تبدیل کر کر کے ماہ رمضان کی، ہر کسی کے گھر شب زندہ دار امام ہر ایک اپنے بچے کے گھر میں رات کو عبادت کرتے تھے، جناب ام کلثوم کے گھر میں۔ آل محمد کے مصائب میں بیٹیوں کا حصہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ رات نہ امام حسن کے حصے میں آئی نہ مولا حسین کے حصے میں، یہ رات اگر آئی تو جناب ام کلثوم کے گھر میں آئی۔ ساری رات جناب ام کلثوم فرماتی بابا کر یہ رہے تھے، بار بار باہر جاتے تھے، ایک مرتبہ آسمان پر نگاہ کرتے تھے، اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے تھے اور کہتے تھے ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، علی تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھتا ہے، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، تم اس بات پر گواہ رہنا۔ اور ہمیشہ مولا کائنات یکم رمضان سے لے کر اس شب تک بار بار مولا امیر المومنین یہی فرماتے تھے کہ عرصہ حیات بہت کم ہے، زاد راہ بہت قلیل ہے، سفر بڑا طویل ہے۔ عزیز، یہ رات آئی، جیسے وقت سحر قریب ہوا، بی بی حسب عادت ایک مرتبہ نمک، دودھ، روٹیاں لے کر مولا کائنات کے سامنے آئیں اور رکھ دی، اور مولا کائنات نے اس بظاہر انتہائی ارزاں قسم کے کھانے کو دیکھ کر فرمایا بیٹی آپ نہیں جانتی آپ کے بابا کی زبان بیک وقت دو ذائقوں سے آشنا ہی نہیں، لہٰذا ایک شے اٹھا لیجیے۔ عزیز، یہ عالم مولا امیر المومنین کا، ایک مرتبہ سحری سے فارغ ہوئے، مولا چلے ہیں مسجد کی طرف، روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی صحن کو پار کرنے لگے نا تو کچھ بطخیں وہاں پر موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر مولا کی ابا کو اپنی چونچوں سے پکڑنا شروع کر، اور ایسے جیسے مولا کو روک رہی ہیں، مولا آج نہ جائیے، مولا آج نہ جائیے۔ اس وقت یہ کریم امام کہنے لگے بیٹا یہ حیوان ہیں، انہیں جب بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے تو شاید یہ بتا نہ پائیں اس انداز میں، ان کے دانے پانی کا ہمیشہ خیال کرنا، آخری رات ہے مگر تربیت کی فکر کتنی ہے ہادی کائنات کو۔ فرمایا بیٹا حیوان ہے نا، اگر پال سکو تو پالو، نہیں تو آزاد کر دو، جہاں بھی خدا نے ان کا رزق لکھا ہے یہ چلے جائیں، مگر اگر تمہاری دسترس میں ہوں تو ان کے کھانے پانی کا خیال کرنا۔ یہ وہ امام ہے جس کی نسل پیاسی کربلا میں کٹ گئے، یہ وہ امام ہے جس کا بیٹا 6 ماہ بچے کو گود میں لے کر کہتا رہا ظالموں ہو سکتا ہے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ وہ امام زندگی کی اس شب میں بھی میرا مولا احساس کر رہا ہے حیوانوں کا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے ہیں، مولا مسجد میں پہنچے، خود اس بدبخت کو اٹھایا، ہر کسی قاتل کو بھی خود اٹھایا کہ اٹھ اپنے مقصد کو پورا کرو، جو سو رہے تھے سب کو اٹھایا اپنے مقصد کو پورا کرو، نماز کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ علی کو اس رات بھی خیال ہے مولا یہ اٹھیں گے تو وہ بدبخت بھی اٹھ جائے گا، مگر مولا کو نماز کی اتنی فکر ہے مسلمانوں کی کہ اپنا بھی قاتل بیدار ہوتا ہے تو ہو جائے۔ بس عزیزان محترم، اس دن جیسی آذان کا آغاز ہوا نا، خدا جانے کتنی تڑپ تھی اس آذان میں، خدا جانے کتنا سوز تھا اس آذان میں
کہ وہ آذان ہی علی کا نوحہ بنی ہوئی تھی۔ علی کی اولاد کا دل گھبرا رہا ہے اس آذان کے ساتھ۔ یہاں نماز کا آغاز ہوا، دوسرے سجدے میں مولا امیر المومنین ایک مرتبہ اس بدبخت ابن ملجم نے آگے بڑھ کے ضرب لگائی، ضرب کا لگنا تھا پورے مدینے میں زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ دروازے مسجد کوفہ کے آپس میں ٹکرانے شروع ہوئے، جبرائیل نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، لوگوں ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، لوگوں امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس صدا کا بلند ہونا تھا، تمام مسلمان، کیا مرد کیا عورتیں ایک مرتبہ مسجد کی طرف بھاگنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ عورتیں مسجد کی طرف بھاگنا شروع ہوئیں کہ یہ کیا صدا آ رہی ہے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اب سب اس طرف بھاگ رہے ہیں، پر دیکھا جناب زینب کا دروازہ ویسے ہی بند، شہزادی زینب کا دروازہ نہیں کھلا، سب بھاگ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے دستک کی، بی بی آپ نے خبر سنی، آواز گونج رہی ہے علی قتل ہو گئے، آئیے بی بی چل کے دیکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جناب زینب کہنے لگی میں کیسے گھر سے نکل جاؤں، میرا بابا زندہ۔ زینب کیسے گھر سے باہر نکلے، کل کو یہی کوفے کا بازار ہوگا، علی کی بیٹی ہوگی اور ایک چادر کا تقاضا ہوگا۔ عزیزو وہاں مسجد میں خون ہے کہ سر اقدس سے بہ رہا، مگر کہا بیٹا حسن اس نماز کو کامل کیجئے۔ اسی حال میں مولا حسن نے آگے نماز کامل، نماز کی اہمیت سمجھیے، بار بار دیکھیے مولا کی شہادت کے تذکرے میں نماز، مولا حسین کی شہادت کے تذکرے میں نماز، مولا صادق کی شہادت میں نماز، مولا زین العابدین کی شہادت میں نماز۔ ممکن نہیں ان کی شہادت پڑھی جائے اور تذکرہ نماز نہ۔ امام حسن مجتبیٰ نے نماز کو کامل کیا۔ اب مولا کائنات ایک چادر کے ذریعے مولا کے سر کو باندھا گیا، اب جب اٹھانا تھا، اب مولا کائنات کے جسم میں وہ عالم نہیں تھا کہ مولا خود سے اٹھ سکے، کیا کیا جائے؟ ایک قالین بچھایا گیا، مولا کائنات کو بیچ میں بٹھایا گیا۔ اب جب اسے اٹھانے کی باری آئی نا، صحابہ آگے بڑھے کہ 17 جوان علی کے بیٹے آگے بڑھے، ہر کسی نے اس کمبل کو ہاتھ ڈالا اور کہا پیچھے ہو جائیے، علی کے بیٹے موجود ہیں۔ عزیز جب باپ پہ یہ نوبت ہو تو بیٹے اٹھاتے ہیں، مولا حسین نے بھی اٹھایا ہوگا۔ ہائے قسمت، آج علی کو اٹھا کر لے جانے کے لیے جوان بیٹوں کے کندھے مل گئے، کل اسی کا مظلوم بیٹا کربلا کی زمین پر پڑا ہے اور بیٹا ہاتھ پسے گردن کہہ رہا ہے بابا میرے ہاتھ کھلے ہوتے آپ کی لاش کو اس عالم میں نہ چھوڑ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم منقلبون۔ ماتم علی، ماتم علی۔ یا علی مولا، 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 زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے، زینب
زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، حیدر کے علمدار، حیدر کے علمدار، حسینی پہ نظر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، حیدر کے علمدار، حیدر کے علمدار، حسینی پہ نظر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب کے کھلے سر پہ ہے در کی نگاہیں، یاد آنے لگی شام کے بازار کی راہیں، ایک عیسوی رمضان کی، ایک عیسوی رمضان کی ہونے کو سحر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، شبیر کی دھارا سے یہ زینب کا بھرم ہے، رتبہ ہے یہ غازی کا کے ساتھ کا حرم ہے، دل بند ہے سرور کا، دل بند ہے سرور کا، حیدر کا جگر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، حیدر کے علمدار، حیدر کے علمدار، حسینی پہ نظر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، سوچو تو مسلمانوں کے یہ بات بڑی ہے، حق مانگنے زہرا سر در بار کھڑی ہے، اے غیرت اسلام بتا، اے غیرت اسلام بتا آج کدھر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، وہ وقت بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا، گھر بار لٹے گا مگر باس نہ ہوگا، اور جائے گی بازار اسے، اور جائے گی بازار اسے یہ بھی خبر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، زینب تیرے بابا کی جبھی خون میں تر ہے، یا علی مولا، 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 مسجد کوفہ ہے روزہ
دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے آہدہ وعدے پیامبر کے لیے پیامبر کے لیے ہمارے پیامبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ کام